میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ وائس۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ایک نیا کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے سیدھی بات۔ میں ایک روز حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے برآمدے میں ایک پریشان حال عورت کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے صبح صبح کون سی مصیبت پڑ گئی ہے جو تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اسے کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل وحید نے مجھے سیلوٹ کیا، پھر بولا، حکم۔ یہ باہر برآمدے میں کون سی عورت بیٹھی ہوئی ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ ملک صاحب، یہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ بڑی دکھی لگتی ہے جناب۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آخر وہ کون سا دکھ ہے جو اسے یہاں کھینچ لایا ہے؟ میں نے بہت کریدنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں، کانسٹیبل وحید نے جواب دیا۔ کہہ رہی ہے اپنی مشکل تھانے دار صاحب کو بتائے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ اس نیک کام کے لیے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ کانسٹیبل جی ملک صاحب کہہ کر چلا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ مذکورہ عورت کے ساتھ میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے وحید کو واپس جانے کے لیے کہا، پھر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ جی سغرا بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں اپنے جوان بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ بتاؤ کہ تمہارے جوان بیٹے کا نام کیا ہے؟ یعقوب میرے بیٹے کا نام ہے جی، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ وہ کل سے غائب ہے۔ غائب ہے کا کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یعقوب کل صبح موزے کمال پور گیا تھا اور کہا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا۔ کل کا سورج غروب ہو گیا اور آج تو نیا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس کو ہموار کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے ساری رات جاگ کر اس کی راہ دیکھی ہے اور صبح ہی صبح آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اب آپ ہی میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں کچھ کریں۔ وہ کمار پور کیا لینے گیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ادھر کمال پور میں میری بڑی بہن رہتی ہے جس کا نام کبرا ہے، سغرا وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یعقوب کے ہاتھ کبرا کے لیے کچھ رقم بھجوائی تھی۔ کتنی رقم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ 1500 روپے، سغرا نے بتایا، اور ساتھ ہی میں نے تاکید کر دی تھی کہ ہر قیمت پر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے، لیکن ابھی تک۔ بولتے بولتے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ 1500 روپے یعنی 1500 روپے آج کل کے حساب سے ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن جس زمانے کی یہ کہانی ہے اس دور میں 1500 روپے بہت تگڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ ایک عام آدمی کی تنخواہ 60 سے 80 یا زیادہ سے زیادہ 100 روپے ہوا کرتی تھی، اور 20-25 روپے میں کسی متوسط فیملی کے گھر میں مہینے بھر کا راشن بھرا جا سکتا تھا۔ اگر آج کل کے تناظر میں حساب کرنے بیٹھیں تو ایک ماہات اندازے کے مطابق یہ رقم لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے بنتی تھی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سغرا بی بی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا رات کو اپنی خالہ کے گھر ہی رک گیا ہو اور دوپہر تک واپس آ جائے۔ یعقوب نے آج تک میری بات رد نہیں کی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، وہ میرے کہنے سے ایک سوت بھی ادھر ادھر نہیں ہلتا۔ میں نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو اور کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، وہ رات کو ضرور گھر واپس آئے۔ برکت علی نے مرتے وقت یعقوب کو ایک ہی نصیحت کی تھی
کہ اسے میری بات ماننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرنے کی کوشش کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہر طرف خیریت رہتی تو یعقوب رات میں ضرور گھر واپس آ جاتا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی۔ وہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ غم کے بوجھ نے اس کی آواز کو گلے میں پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی دل جوئی کرنے کی خاطر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سغرا بی بی، میری بات دھیان سے سنو۔ وہ ہمیں تن گوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، مجھے امید ہے کہ تمہارا بیٹا دوپہر تک واپس آ جائے گا، اور اگر وہ دوپہر تک بھی نہ لوٹا تو… وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ سغرا بی بی کی آنکھوں میں مجسم استفسار نے مجھے دل گرفتہ کر لیا۔ وہ ان لمحات میں مجروح ممتا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر وہ دوپہر تک واپس نہ آیا تو پھر میں اپنے 2 جوانوں کو ادھر کمال پور تمہارے بیٹی کی تلاش کے لیے بھیجوں گا۔ شام سے پہلے پہلے تمہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ اللہ تو سب کا ہی بھلا کرتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بھی فکر نہ کرو، انشاءاللہ یعقوب خیر خیریت سے گھر واپس آ جائے گا۔ میں نے تسلی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ میرے حساب سے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں تھی کہ یعقوب رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ سغرا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ یعقوب اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان تھی۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں تھا کہ کہیں کھو جاتا۔ یعقوب کا باپ برکت علی چند سال پہلے حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں جا چکا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا اور باقول شک سے وہ پانی مانگے بغیر ہی اس جہاں سے چلا گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ برکت علی نے اپنی اکلوتی اولاد کی بڑی مناسب تربیت کی تھی، اور یعقوب اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ لیکن اس فرما برداری کی روشنی میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یعقوب پچھلی رات کسی بھی قیمت پر اپنی خالہ کے گھر نہیں رک سکتا تھا۔ سغرا ایک ماں تھی اور یعقوب اس کی اکلوتی اولاد۔ اس پر مستزادیہ یہ ہے کہ وہ بیوہ بھی تھی۔ اس قسم کی مصیبت شناس عورتوں کی حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بہت سنگین محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اکلوتی اولاد ان کے جینے مرنے کا بہانہ بلکہ زندگی اور موت کی وجہ بن جاتی ہے، جیسا کہ یعقوب کے معاملے میں سغرا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد چونکہ یعقوب ہی اس کی سوچ کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مختلف نوعیت کے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ ایک بیوہ ماں کو اپنی اکلوتی جوان اولاد کے لیے ایسے ہی جذباتی اور فکر انگیز انداز میں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے سغرا کو رخصت کرنے سے پہلے اس کی بہن کبرا کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی، مثلاً یہ کہ وہ سغرا سے عمر میں بڑی تھی اور اس کی ماشاءاللہ 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں، پھر ان سے چھوٹے 3 بیٹے تھے۔ کبرا کا شوہر جان محمد ادھر کمال پور میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جو بس ایویں سی چلتی تھی۔ جان محمد اس دکان سے جو کچھ بھی کماتا تھا وہ 9 افراد کا پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں تھا، لہٰذا تنگ دستی نے ان کا گھر گھیر رکھا تھا، بس وہ لوگ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے۔ کبرا کی نسبت اللہ تعالیٰ نے سغرا کو خوب نواز رکھا تھا۔ اچھے وقتوں میں اس کی شادی ایک چھوٹے زمیندار سے ہو گئی تھی۔ برکت علی نامی اس زمیندار نے اپنی زندگی ہی میں سغرا کو بھی زمینداری سکھا دی تھی۔ وہ ان تمام زمینی اور موسمی رازوں سے واقف ہو گئی تھی جو زراعت کے شعبوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے تھے۔ اس لیے برکت علی کی وفات کے بعد اسے ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جیسا کہ عموماً عورتوں کو پیش آتی ہیں۔ برکت علی مرتے وقت اپنے لواحقین کے لیے ایک شاندار گھر اور 25 ایکڑ زرعی نہری زمین چھوڑ گیا تھا۔ گھر میں وہ تمام زرعی آلات بھی موجود تھے جو کسی بھی زمیندار کی انتہائی ضرورت ہوتے ہیں۔ جب سے سغرا کھیت مزدوروں کی مدد سے اپنی نگرانی اور یعقوب کے تعاون سے کاشتکاری کے امور بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی،
ان تمام تر معاشی و معاشرتی حالات میں سغرا کو اپنی بڑی بہن کبریٰ کا بڑا خیال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کی مدد کرتی رہتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر اس نے کل یعقوب کو 1500 روپے دے کر کمال پور بھیجا تھا۔ کبریٰ کی بڑی بیٹی رضیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ 1500 روپے رضیہ کے جہیز اور شادی کی اخراجات کے لیے تھے۔ کبریٰ اور زہرہ کے درمیان بہن کے رشتے کے علاوہ بھی ایک اور رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا۔ رضیہ سے چھوٹی بہن سلمیٰ کو سغرا نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور اس رشتے کے حوالے سے ان کی باقاعدگی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ شادی کا ارادہ 1.5-2 سال کے بعد تھا۔ سلمیٰ اس وقت محض 17 سال کی تھی، یعنی وہ یعقوب سے لگ بھگ 2 سال چھوٹی تھی۔ اس دوہری رشتہ داری کی روشنی میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ عین ممکن ہے یعقوب اپنی ہونے والی سسرال ہی میں رات گزارنے کے لیے رک گیا ہو۔ منگیتر کے چکر لگانے اور وہاں قیام کرنے کے لیے تو انسان خواہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے قصبے شرف آباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ شرف آباد سے کمال پور لگ بھگ 6 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ ایک چھوٹی نہر شرقاً غرباً بہتے ہوئے ان دونوں گاؤں کو ٹچ کرتی تھی، یعنی مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، اور اسی نہر کے ساتھ ساتھ ایک کچا راستہ بھی بنا ہوا تھا، جہاں تانگے، بیل گاڑیاں اور گھڑ سوار حسب ضرورت محو سفر رہتے تھے۔ ان دونوں گاؤں کو آپس میں ملانے کے لیے یہ واحد کچا راستہ تھا، ورنہ ایک چھوٹا سا جنگل ان کے بیچ ادھر سے ادھر پھیلا نظر آتا تھا۔ میں جیسے ہی دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، سغرا ایک مرتبہ پھر تھانے میں آن موجود ہوئی۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے، تاہم میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سغرا بی بی، تمہارا بیٹا گھر آ گیا؟ اگر یعقوب واپس آ گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نہ نظر آتی، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تھانے دار صاحب، آپ کچھ کرتے ہیں یا میں کمال پور جانے کی تیاری کروں؟ یعقوب کی عدم واپسی نے اب تو مجھے بھی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم یہ دونوں کام کریں گے۔ دونوں کام؟ وہ الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون سے دونوں کام تھانے دار صاحب؟ کام نمبر 1، تمہیں ضرور کمال پور جانا چاہیے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کام نمبر 2، میں تمہارے بیٹے کی تلاش کے لیے اپنے بندوں کو دوڑاتا ہوں، اور یہ دونوں کام ایک وقت میں اور ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک ساتھ کیسے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم میرے 2 آدمیوں کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر ابھی اور اسی وقت کمال پور جاؤ گی۔ سب سے پہلے یعقوب کو تمہاری بہن کبریٰ کے گھر میں چیک کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے وہ ادھر ہی مل جائے گا، یا راستے میں بھی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے سوچتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا بیٹا کس چیز پر بیٹھ کر کمال پور گیا تھا؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کبریٰ کے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا تم اپنے گھر پہنچ کر تیاری کرو، تھوڑی دیر میں اپنے بندوں کو ادھر ہی بھیجتا ہوں۔ اور اگر وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، کبریٰ کے گھر میں نہ بھی ہوا تو؟ حوصلہ کرو سغرا، میں نے اس کی دل شکستگی کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اللہ بہتری کرے گا، تم ہمت نہ ہارو، یعقوب کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چند لمحات تک یقین اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے تکتی رہی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ سغرا کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ اگر واقعی یعقوب کمال پور میں نہ ہوتا تو پھر پریشانی والی بات تھی۔ میں نے ASI شوکت علی اور کانسٹیبل خالد کو اپنے پاس بلایا، انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، پھر ضروری ہدایات کے ساتھ سغرا کی جانب روانہ کر دیا۔ پروگرام کے مطابق وہ سغرا کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر کمال پور جاتے۔ دوپہر سے سپہر ہوئی، سپہر سے شام اور شام سے رات، لیکن کمال پور جانے والوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اس زمانے میں موبائل فون تو ہوا نہیں کرتے تھے،
اور نہ ہی گاؤں دیہات کی سطح پر لینڈ لائن فون کا وجود نظر آتا تھا۔ اگر اس قسم کی کوئی سہولت میسر ہوتی تو میں فوراً ادھر کی خبر لے لیتا، سوائے انتظار کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے یہ انتظام اختتام پذیر ہوا اور رات کے 8 بجے مجھے اپنے عملے کے افراد کی شکل نظر آئی۔ خالد اور شوکت علی نہ صرف ناکام و نامراد واپس آ گئے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک بری خبر بھی لائے تھے۔ وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر یعقوب کمال پور گیا تھا، اس کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے مل گئی تھی۔ میں ابھی تک انہی کی واپسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، ورنہ عام دنوں میں اس وقت تک تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا اور استفسار سے انہیں دیکھنے لگا۔ ASI شوکت علی نے کہا، ملک صاحب یہ تو کہانی ہی الٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں اس گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی ہے، جس پر سغرا کا بیٹا سوار ہو کر یہاں سے کمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا اور پھر کمال پور سے واپس اس طرف آیا تھا، اور سغرا کا جوان بیٹا یعقوب، اس کی کچھ خبر نہیں ملی۔ شوکت علی گمبھیر لہجے میں بولا، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لہٰذا ہم نے جنگل کے اندر مزید آگے جانے کی کوشش نہیں کی۔ تلاش کا باقی کام کل صبح ہی ہو سکے گا۔ گھوڑے کی تلاش جنگل کے کس پانی میں پائی گئی تھی؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں دریافت کیا۔ وہ مقام کمال پور کے نزدیک اور شرف آباد سے قدرے دور واقع ہے، شوکت علی نے جواب دیا۔ بس یوں سمجھے کہ جائے وقوع کمال پور کے مشرق میں زیادہ سے زیادہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی جب یعقوب کمال پور سے واپس شرف آباد کی طرف آ رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہوگا۔ گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سوار کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا ہوگا۔ تم کس بنا پر اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ جس گھوڑے کی لاش تمہیں جنگل میں پڑی ملی ہے وہ سغرا کے بیٹے یعقوب ہی سے تعلق رکھتا تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں سر اٹھانے والے خدشات میں سے ایک کی تسکین کی خاطر پوچھ لیا۔ اس مرتبہ کانسٹیبل خالد نے جواب دیا، ملک صاحب ہم راستے بھر سغرا سے کریت کر سوال پوچھتے رہے تھے، اور اس گفتگو کے دوران میں بارہا یعقوب کے گھوڑے کا بھی ذکر آیا تھا۔ سغرا نے مذکورہ گھوڑے کی جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، وہ مردہ گھوڑا ان پر پورا اترتا ہے۔ کمال پور میں ہم نے سغرا کی بہن اور بہنوئی سے بھی کچھ پوچھ گچھ کی ہے جناب۔ ASI شوکت علی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جہاں ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یعقوب کل سپہر میں کمال پور سے شرف آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا، وہیں اس کے گھوڑے کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل فراہم کر دی ہے، اور میں نے جس مردہ گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے وہ 100% وہی گھوڑا ہے جناب۔ مثلاً میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، اس گھوڑے کی ایسی کون سی نشانی بتائی گئی ہے جو یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہی یعقوب کا گھوڑا ہے؟ بلکہ یعقوب کا گھوڑا تھا، اب تو وہ گھوڑا لاش کی صورت اختیار کر چکا ہے اور اس کا مالک یعقوب بھی لاپتہ ہے جناب۔ دیگر چھوٹی بڑی نشانیوں کے علاوہ اس گھوڑے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن میں بڑے بڑے سفید موتیوں کی ایک مالا پڑی ہوئی ہے جو اس کی گردن کے ساتھ بالکل فٹ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، کیا سغرا کے بہن بہنوئی نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ کل یعقوب سپہر میں ان کے گھر سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا؟ یعقوب کل سپہر میں کمال پور سے شرف آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، یہ خبر سن کر سغرا پر کیا اثر ہوا ہے؟ اس کی حالت پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی ملک صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتا ہوئے بولا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب کل ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا تو وہ غش کھا کر گر پڑی۔ اس کو ہوش میں لانے میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں۔ کیا تم لوگ سغرا کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد تھانے آئے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ نہیں جناب، ASI نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ تو ادھر کمال پور ہی میں ہے۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔
جناب، اسے کبرا اور جان محمد نے ضد کر کے اپنے پاس روک لیا ہے، شوکت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے جان محمد نے اسے شرف آباد آنے کی اجازت نہیں دی اور ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم جلد از جلد یعقوب کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ جب تک اس کا اتا پتہ نہیں مل جاتا، وہ لوگ سغرا کو اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا مردہ گھوڑے کے بارے میں سغرا یا کبرا اینڈ کمپنی کو خبر ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ شوکت علی نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور بتایا، ہم جنگل سے سیدھے ادھر ہی آئے ہیں۔ یہ تم لوگوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، سغرا پر تو پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر اسے اپنے گمشدہ بیٹے کے گھوڑے کا حشر پتہ چل جاتا تو وہ غم کی شدت سے اس کا دماغ بھی الٹ سکتا تھا۔ ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اے ایس آئی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سغرا کی نازک حالت کے پیش نظر ہی تو ہم نے اسے گھوڑے کی موت کی خبر نہیں دی اور چپ چاپ آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ میں نے اس کارنامے پر انہیں شاباشی دی، پھر ایک اہم سوال کیا۔ سغرا نے کل صبح ایک تگڑی رقم کے ساتھ یعقوب کو کمال پور کی جانب روانہ کیا تھا۔ کیا وہ رقم کبرا تک بخیر و عافیت پہنچ گئی ہے؟ جی ہاں، میں نے کبرا سے اس امر کی تصدیق کر لی ہے ملک صاحب، اے ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ رقم بڑے محفوظ انداز میں کل ہی کبرا کو مل گئی تھی۔ میں نے ایک مطمئن اور پرسکون سانس لی، پھر شوکت علی سے دریافت کیا، تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یعقوب کے گھوڑے کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے؟ گھوڑے کا سارا بدن خصوصاً ٹانگیں اور گردن لہو لہان ہو رہی تھی۔ اے ایس آئی ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، دن کی روشنی بہت کم رہ گئی تھی، تاہم میرا اندازہ ہے کہ گھوڑے پر کسی تیز دھار آلے مثلاً کلہاڑی وغیرہ سے پے در پہ خطرناک اور مہلک وار کیے گئے ہیں۔ اس طرز کی وحشیانہ دشمنی گھوڑے سے تو کسی شخص کی ہو نہیں سکتی۔ میں نے تشویش میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ یقیناً یعقوب کے تعاقب میں ہوں گے۔ پتہ نہیں ان بدبختوں نے بیچارے یعقوب کا کیا حشر کیا ہوگا۔ میں بھی اس نوجوان کے لیے بہت پریشان ہوں ملک صاحب، شوکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی ہے اور یہ حصہ نہر والے کچے راستے سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کمال پور سے شرف آباد کی طرف آتے ہوئے کوئی دشمن اس کے پیچھے لگ گیا تھا، پھر وہ اسے گھوڑے سمیت گھیر گھرا کر جنگل کے اندر لے گیا اور وہاں اس پر حملہ کر دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن گھیر کر اسے جنگل میں نہ لے گیا ہو، بلکہ وہ دشمن سے بچنے کے لیے نہر والا کچا راستہ چھوڑ کر جنگل کے اندر گھس گیا ہو۔ میں نے خیال آرائی کی، لیکن ہر دو صورت میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یعقوب کہاں غائب ہے۔ اگر اس کی سواری کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تو دشمن نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اے ایس آئی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یعقوب کی گمشدگی کو لگ بھگ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر اب تک اس کی کوئی خیر خبر سامنے نہیں آئی تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہی سوچنا پڑے گا کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میں معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دے کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان مزید 20-25 منٹ تک یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کی ہلاکت کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ پھر میں نے اٹھنے سے پہلے اے ایس آئی کو کچھ اس انداز میں ہدایات کی، شوکت علی، کل صبح تم میرے ساتھ یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، جو آپ کا حکم، اور ہم یہاں سے علی الصبح نکل جائیں گے تاکہ جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو سورج نکل رہا ہو۔ اس طرح ہمیں کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا۔ آج کل ویسے بھی دن چھوٹا ہو چکا ہے، میں نے کہا، تم رات ہی میں ضروری تیاری کر لینا۔ سواری کے لیے تانگے کا بندوبست کرو گے یا؟ میرے خیال میں گھوڑے زیادہ مناسب رہیں گے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، جائے وقوع تک رسائی کے لیے تو تانگا ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کی تلاش میں پتہ نہیں ہمیں جنگل کی کس گہرائی تک جانا پڑے۔
گھنے درختوں کے بیچ ٹانگے کو آگے بڑھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں شوکت علی۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بڑی عقل کی تجویز دی ہے۔ اب ہم صبح ہی ملیں گے۔ جیسے ہی سحر نمودار ہوگا ہم تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو کر تھانے سے نکلا اور اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے خلاف معمول رات کا کھانا تھوڑی تاخیر سے کھایا، پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس رات مجھے آسانی سے نیند نہ آئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک یعقوب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ ایک بات تو طے تھی کہ کسی شخص کو یعقوب کے گھوڑے سے قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً یعقوب کے تعاقب میں تھا اور اس نے یعقوب کو زیر کرنے کے لیے اس پر بھی خطرناک حملہ کیا ہوگا۔ جب وہ بے زبان گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لقمہ اجل بن گیا تھا تو یہ سوچنا سراسر حماقت ہوتی کہ یعقوب کہیں سلامت بیٹھا ہوگا۔ گھوڑے کی موت اور یعقوب کے ساتھ پیش آنے والے صورتحالات کے اسباب پر غور کریں تو اس رقم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا جو صغرا بی بی نے اپنی بڑی بہن کبرا بی بی کے لیے بھیجی تھی۔ کوئی بھی شخص اس رقم کے لیے یعقوب کی جان کا دشمن بن سکتا تھا، لیکن اس تھیوری میں بہت بڑا سقم مجھے شروع ہی سے نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یعقوب کے ساتھ اس رقم کی خاطر کوئی اونچ نیچ کرتا تو پھر یہ افسوسناک واقعہ شرف آباد سے کمال پور کی جانب سفر کے دوران میں پیش آنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی شخص اس رات سے آگاہ ہو گیا تھا کہ یعقوب ایک موٹی رقم لے کر شرف آباد سے کمال پور جا رہا ہے تو ایسے شخص کو یعقوب کے کمال پور پہنچنے سے پہلے راستے میں کہیں کارروائی کرنا چاہیے تھی، لیکن واقعہ اس کے برعکس پیش آیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ سارا ہنگامہ ہرگز رقم کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگلے روز میں علی صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی صورتحال میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا، صغرا بی بی ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ وہاں موجود ہوئی۔ میں اتنی صبح سے اپنے سامنے دیکھ کر چونک اٹھا، کیونکہ میری معلومات کے عین مطابق صغرا کے بہن بہنوئی نے اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے ادھر کمال پور ہی میں روک لیا تھا۔ اگر وہ اتنی صبح تھانے میں موجود تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس وقت کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے صغرا اور اس کے ساتھی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بعد ازاں پتہ لگا کہ ساتھ آنے والا شخص صغرا کا بہنوئی جان محمد تھا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر صغرا کی جانب دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولا، خیریت تو ہے نا صغرا بی بی؟ تھانے دار صاحب، صغرا کے بجائے اس کے بہنوئی جان محمد نے جواب دیا، صغرا اپنے جوان بیٹے کی جدائی میں نیم پاگل ہو چکی ہے۔ کل آپ کے حملے کے 2 افراد کے ساتھ یہ ہمارے پاس آئی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب ہمارے گھر سے صحیح سلامت روانہ ہو گیا تھا تو اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ مجبوراً ہم نے اسے ادھر کمال پور ہی میں روک لیا تھا، اور ہاں یہ بات تو رات ہی کو میرے علم میں آ گئی تھی کہ صغرا کو تم لوگوں نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور اب اتنی صبح تم لوگ یہاں ہو، یہ کیا ماجرا ہے جان محمد؟ جان محمد کی عمر 55 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ ایک متناسب اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بالوں میں سفیدی اور سیاہی کا تناسب یکساں تھا۔ 7 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت اولاد کی تعداد بڑھانے پر کی تھی۔ بعد ازاں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ در حقیقت کبرا کے بطن سے 10 بچے پیدا ہوئے تھے، 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے، جن میں سے 3 لڑکے اوائل عمری ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اسی جان محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، ہم نے تو صغرا کے بھلے ہی کے لیے اسے اپنے گھر میں روک لیا تھا کہ جب تک یعقوب کی خیر خبر نہیں مل جاتی یہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن جناب ہم نے پوری رات جا کر گزار دی اور فجر کی اذان کے وقت میں اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں رہتے ہوئے یعقوب کا انتظار کرنا چاہیے۔ خدا خدا کر کے وہ موقف ہوا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا،
ہم ابھی ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ میں سغرا کو لے کر اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی ضد پر ادھر آ گیا ہوں۔ یہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اب آپ خود اس سے بات کر لیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے بولنے کا کوٹا ختم ہو گیا، جان محمد کے چپ ہوتے ہی سغرا پھٹ پڑی۔ تھانے دار جی، میرے یعقوب کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا یہ سوال کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں ایک سراغ ملا تو ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ اپنے بہنوئی کی طرف دیکھتے ہوئے جوشیلے انداز میں بولی۔ تھانے دار جی ضرور میرے یعقوب کو ڈھونڈ نکالیں گے، اسی لیے تو میں شرف آباد آنے کی ضد کر رہی تھی۔ پھر وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور سسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، یعقوب کہاں ہے تھانے دار صاحب جی؟ تم نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا سغرا بی بی، میں نے اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر نرم لہجے میں کہا۔ میں نے یعقوب کی نہیں، اس کا سراغ ملنے کی بات کی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ بے تابی سے تڑپ کر بولی۔ میں نے سغرا کو حقیقت حالات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھوڑے کی موت والی خبر کو اس سے چھپا کر رکھنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر سغرا نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آہ و بکا کا فوکس اسی نقطے پر تھا کہ جب یعقوب کے گھوڑے کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے تو پھر تو خود اس کے بیٹے کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اس کا موقف تو 16 آنے درست تھا، میں خود بھی اس بات سے متفق تھا، لیکن تھانے میں اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، سغرا اس وقت میں تمہارے بیٹے کی تلاش ہی میں جا رہا ہوں، تم بھی گھر جا کر آرام کرو، انشاءاللہ دوپہر تک میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر ہی لے کر آؤں گا۔ وہ تھانے سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، تھانے دار جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے دو ٹوک الفاظ میں اسے منع کر دیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، تمہیں یہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی جانا چاہیے۔ جان محمد نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ پولیس کے تفتیشی معاملات میں اسے نہیں کودنا چاہیے۔ تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں، اول تو تمہیں کمال پور سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ضد کر کے آ ہی گئی ہو تو سیدھی اپنے گھر چلو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں کے سمجھانے بجھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی تھانے سے باہر نکلے۔ مجھے اور شوکت علی کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جانا تھا اور سغرا کو جان محمد کے ساتھ اپنے گھر۔ ہم تھانے کے احاطے سے باہر نکلے تو ایک ناخوشگوار صورتحال ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ سغرا جان محمد کے ساتھ جس تانگے میں بیٹھ کر کمال پور سے یہاں پہنچی تھی، وہ اپنے کوچوان سمیت تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھانے کے داخلی راستے کے قریب ہی ایک اور سجا سجایا تانگا بھی نظر آ رہا تھا، جس پر کوچوان کے علاوہ بھی ایک بھاری بھرکم شخص موجود تھا۔ سغرا پر نظر پڑتے ہی مذکورہ شخص تانگے سے نیچے اتر آیا اور تیز قدموں سے سغرا کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ کون ہے سغرا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، یہ کمبخت یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر مجھے اس بدبخت کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا سوال بھی دہرا دیا، یہ کون ہے جسے تم دیکھتے ہی اچانک غصے میں آ گئی ہو؟ مذکورہ شخص جیسا خود بھاری بھرکم تھا، اسی مناسب سے اس نے کنگ سائز مونچھیں بھی رکھی تھی۔ سغرا نے بدستور اس شخص پر نگاہ رکھتے ہوئے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ رحمت علی ہے جناب، میرا جیٹھ۔ تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ تم رحمت علی کو پسند نہیں کرتی ہو، میں نے قدرے دھیمے انداز میں کہا۔ ناپسند کرنا تو بہت ہی چھوٹی بات ہوگی، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تو اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے تھانے دار جی۔ تم فکر نہ کرو سغرا، میں نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی، میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ صبح یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس دوران میں رحمت علی ہمارے قریب پہنچ گیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سغرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھابھی تم کل سے یعقوب کے لیے ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہو، مجھے تو بتایا ہوتا، میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں۔
تم کون ہوتے ہو دوست اور دشمن کا فیصلہ کرنے والے؟ سغرا تڑق کر بولی۔ جب میں تم سے ہر تعلق ناتا توڑ بیٹھی ہوں تو پھر تم بہانے بہانے سے میری راہ میں آنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سغرا کے جارحانہ بلکہ منہ توڑ جواب نے رحمت علی کو بکلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ ان بھابھی جیٹ میں بڑی شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور رحمت علی سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم خواہ اپنی بھابھی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ سرکار میں کہاں سغرا کو تنگ کر رہا ہوں، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں تو اپنی بھابھی کا خیر خواہ ہوں جناب، پتہ نہیں یہ مجھ سے اتنی خفا کیوں ہے؟ مجھے تمہاری خیر خواہی کی ضرورت نہیں، سغرا نے ناگواری سے کہا، اس لیے تم مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے تھانے دار جی، وہ شکایتی انداز میں مجھ سے بولا، میں اپنے دل میں اس کے لیے کتنی ہمدردی رکھتا ہوں، اور یہ میں نے کہا ہے نا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ سغرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم فوراً میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتہ چلا تھا کہ سغرا کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ رحمت نے مجھ سے کہا، میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کی پریشانی بانٹنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھتیجا یعقوب آخر کہاں چلا گیا ہے۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو تم فکر نہ کرو، یہ سارا چکر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہا، تم اپنی بھابھی کا خیال دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ میں نے سغرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بی بی تم بیٹھو تانگے میں اور میں گھر جا کر آرام کرو۔ میں شام سے پہلے تمہاری طرف چکر لگاؤں گا۔ جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سغرا نے گھور کر ناپسندیدہ نظر سے اپنے جیٹھ رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ تانگے پر سوار ہوئی اور جان محمد کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے دانستہ ان جیٹھ بھابھی کی تلخ گفتگو کو طویل نہیں ہونے دیا تھا، اس سے سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ سغرا کے جانے کے بعد میں نے ASI شوکت علی کو روانہ ہونے کا اشارہ کر دیا اور رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے تانگے پر ہمارے پیچھے آؤ۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ یعقوب کو ڈھونڈنے، میں نے جواب دیا، ادھر جنگل میں۔ جنگل میں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے یعقوب کے گھوڑے کو پیش آنے والے انواناک واقعے سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو رحمت، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا سغرا کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اور میں یہ جاننا بھی نہیں چاہوں گا کہ تم دونوں کے بیچ کس نوعیت کے اختلافات ہیں۔ میں تو پہلی فرصت میں تمہارے بھتیجے یعقوب کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اس کی جانب گردن گھما کر پوچھا، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب ہم تھانے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کمال پور کی جانب ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ASI شوکت علی اور میں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ رحمت علی اپنے تانگے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شوکت کسی رہنما کی مانند ہم سب سے آگے تھا اور میرا گھوڑا رحمت علی کے تانگے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس طرح ہم بآسانی بات چیت بھی کرتے چلے جا رہے تھے۔ 55 کا ہنسا عبور کرنے کے بعد بھی وہ خاصاً مستعد دکھائی دیتا تھا۔ رحمت نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، تھانے دار جی، مجھے آپ کی مدد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جب تک مجھے حالات کا پوری طرح علم نہ ہو۔ حالات کا مکمل علم تو کسی کو بھی نہیں ہے رحمت، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی تک اس سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے جناب۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تھانے کے سامنے رحمت اور سغرا کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بڑی توجہ سے سنا تھا۔ رحمت کا انداز تاو نمیز تھا، جبکہ سغرا اس سے سخت نفرت اور برہم نظر آئی تھی۔ اس کے بیچ اصل وجہ کیا ہو سکتی تھی وہ مجھے نہیں معلوم تھی،
اس لیے میں رحمت سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی خصوصاً نوٹ کرتا جا رہا تھا تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ رحمت، تمہارا ذہن اس معاملے کو کس انداز میں لے رہا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تمہارے خیال میں یعقوب کو کس قسم کے حالات پیش آئے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں سغرا کے بیٹے کو کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ آپ نے جو حالات بتائے ہیں وہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شرف آباد اور کمال پور کے درمیان جنگل کا ایک بڑا حصہ پڑتا ہے، رحمت نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ جنگل لگ بھگ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی راہزنی کی واردات لگتی ہے جناب۔ راہزنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب کہ کمال پور سے شرف آباد کی طرف آتے ہوئے ڈاکوؤں نے یعقوب کو لوٹنے کی کوشش کی ہوگی؟ ایسا ناممکن تو نہیں ہے جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جنگل ڈاکوؤں کے وجود سے خالی نہیں۔ اکا دکا وارداتیں تو سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ جب گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے ملی ہے تو یعقوب کا سراغ بھی اسی جنگل سے ملے گا جناب۔ ہمیں جنگل کے اس حصے کو خاص طور پر اچھی طرح کھنگالنا چاہیے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی ملی ہے۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں رحمت، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ASI شوکت کی رہنمائی میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں یعقوب کے گھوڑے کی لاش پڑی تھی۔ میں نے پہلے کھڑے کھڑے اور پھر اکڑوں بیٹھ کر گھوڑے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی اس بے زبان جانور پر بڑا ستم توڑا گیا تھا۔ اس کا پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ گردن پر لگنے والے وار نے اس کی شہرک کو کاٹ ڈالا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اسی خطرناک زخم سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ہم اس وقت جنگل کے ابتدائی حصے میں کھڑے تھے۔ میں گھوڑے کی لاش کے معائنے سے فارغ ہوا تو شوکت علی نے کہا، ملک صاحب اب کیا کرنا ہے؟ کرنا تو وہی ہے جو ہم یہاں کرنے آئے ہیں، میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، یعنی یعقوب کی تلاش۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس بار ASI نے گھوڑے کی جانب اشارہ کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا جسد خاکی ہوتا تو میں وقوع کی ضروری کارروائی کے فوراً بعد اسے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال اس کو یہیں چھوڑ کر ہمیں یعقوب کی تلاش میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بسم اللہ کریں۔ وہ سر کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا اور ہم نے بسم اللہ کر دی۔ ہم سے میری مراد میں، ASI شوکت علی اور گمشدہ یعقوب کا تایا رحمت علی تھے۔ رحمت نے کوچوان کو تانگے ہی میں چھوڑ دیا تھا جو لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں تلاش یعقوب کی تفصیل میں جا کر آپ کو بور نہیں کروں گا کیونکہ گھنے جنگل میں اس نوعیت کا کام خاصا اکتاہٹ آمیز اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ اس دوران میں ہمارے بیچ کا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک سوال صبح ہی سے میری سوچ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، لہٰذا اپنے ذہن کی تفشی کے لیے میں نے رحمت علی سے پوچھ لیا۔ رحمت، میں نے واضح طور پر محسوس کیا ہے کہ تمہاری بابی تم سے سخت ناراض ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب، یہ ماجرا تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے خدا واسطے کا بیر کیوں ہے، جبکہ آج تک میں نے ایک پیسے کا نقصان اسے نہیں پہنچایا۔ اتنی شدید نفرت خواہ مخواہ نہیں پیدا ہو جاتی رحمت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میں نے سغرا کی آنکھوں میں تمہارے لیے ناپسندیدگی امنڈتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس نوعیت کی رنجش کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں صرف اس لیے اپنی زبان نہیں کھول رہا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سغرا کے خلاف زہر اگل رہا ہوں۔ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ انسانی جان بچانے کے لیے اور تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت اسے جائز سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک کسی بھی قانون قاعدے سے زیادہ اہم انسان ہوتا ہے، اور وہ صورتحال اہم ہوتی ہے جس کے اندر انسان پھنسا ہوا ہو۔ ہم اس وقت جس مشن پر ہیں اس کا مقصد نیک اور مثبت ہے، لہٰذا اگر یعقوب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہاری زبان سے سغرا کی
اور سغرا کی زبان سے تمہاری برائی بھی گلوانا پڑے تو اس میں ایک لمحے کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ میں نے توقف کر کے بڑی گہری نظر سے رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہو تو بتا دو کہ تمہاری سغرا سے یا سغرا کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تم سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہے؟ میری تو اس سے قطعاً کوئی دشمنی نہیں ہے ملک صاحب، وہ بڑے کھلے ڈولے انداز میں بولا۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وہ مجھے کیوں ناپسند کرتی ہے، تو میں اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک سازشی اور فتنہ پرور عورت ہے۔ میں چونکہ کھری بات کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اسی عورت کی چال بازیوں نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ بالکل نئی کہانی سامنے آ رہی تھی۔ میں نے یعقوب کی تلاش کا کام جاری رکھتے ہوئے رحمت علی سے کہا، رحمت، ابھی تم نے سغرا کے حوالے سے جن گھریلو حالات کا ذکر کیا ہے، مجھے تفصیلاً اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے گرین سگنل دیا تو وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا۔ اس نے تو مجھے ایک لمبا چوڑا قصہ سنا ڈالا تھا، لیکن میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سغرا بی بی کا پس منظر آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ رحمت علی کا موقف ہے جو اس نے میرے گوش گزار کیا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سغرا رحمت کے موقف سے وہ اتفاق بھی کرے، بلکہ مجھے جو حالات نظر آ رہے تھے ان کی روشنی میں ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ سغرا اس سے مکمل اختلاف ہی کرے گی۔ رحمت علی کے بیان کے مطابق سغرا بہت ہی چالاک عورت تھی۔ اس کی مکاری اور چال بازی کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مرحوم برکت علی سغرا کا شوہر اور رحمت علی کا چھوٹا بھائی بھی اس کے دام فریب کا شکار ہو گیا تھا۔ سغرا کا تعلق دوسرے خاندان سے تھا اور رحمت کا باپ سلامت علی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سغرا نے ایسا چکر چلایا کہ اسے پانے کے لیے برکت علی نے والدین کی مخالفت مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ معاملہ جب حدود سے تجاوز کرنے لگا تو سلامت علی نے بہت ہی دانشمندانہ اقدام کیا۔ حالانکہ رحمت علی اور اس کی ماں کنیز فاطمہ بھی برکت اور سغرا کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ سلامت علی نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے اور خاندان کی بقا کے لیے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر برکت علی کو سغرا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ برکت اور رحمت صرف دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ رحمت کی شادی چند سال پہلے اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی اور یہ سب مل جل کر ایک ہی بڑے گھر میں رہتے تھے۔ سلامت علی شرف آباد کے چودھری مرغوب حسین کے بعد دوسرے درجے کے چودھریوں میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی اراضی تھی اور گھر کے اندر ہر سکون اور آسائش میسر تھی۔ سغرا بھی بیاہ کر اسی گھر میں آ گئی تھی۔ 2-3 ماہ تو ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ اس کے بعد رحمت علی کے مطابق سغرا نے پرزے نکالنا شروع کر دیے۔ سب پہلے تو دیورانی اور جٹانی میں محاذ جنگ کھل گیا۔ یہ جھگڑے پھڈے اتنے بڑے کہ اپنی بیویوں کی حمایت میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو مشکل میں ڈال دیا۔ سلامت علی ایک دانا و بیٹا بینا شخص تھا۔ اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس نے 1 مکان اور 25 ایکڑ نہری زرعی اراضی دے کر برکت علی اور اس کی بیوی سغرا کو الگ کر دیا۔ رحمت علی کے مطابق سغرا نے یہ سارا فساد الگ ہونے کے لیے ہی برپا کیا تھا۔ بالآخر وہ اپنی ضد نما کوشش یا جھگڑا نما سازش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس علیحدگی کے بعد سغرا نے پلٹ کر اپنے سسرال میں قدم نہیں رکھا تھا۔ البتہ دونوں بھائیوں میں کبھی کبھار میل ملاقات ہو جاتی تھی۔ گاہے بگاہے برکت علی اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی چلا جاتا تھا۔ اس دوران میں سلامت علی اور کنیز فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ سلامت علی کے پاس کل 70 ایکڑ زمین تھی۔ جب برکت علی الگ ہوا تو اسے 1 مکان کے علاوہ انہی 70 میں سے 25 ایکڑ زمین دے دی گئی تھی، لہٰذا باقی بچ جانے والی 45 ایکڑ رحمت علی کے حصے میں آ گئی تھی اور اب اپنے میاں بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بڑے گھر میں رہ رہا تھا۔
رحمت نے مجھے بتایا کہ سلامت علی اور کنیز فاطمہ کے انتقال کے بعد سغرا نے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین و جائیداد کی تقسیم ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے حصے 35-35 ایکڑ زمین آنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں چونکہ برکت علی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، لہٰذا رحمت علی نے بھی سغرا کے وویلے کو ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب برکت علی حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تو یہ معاملہ بھی دب گیا۔ رحمت علی کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ جب والد صاحب نے ایک شاندار مکان اور 25 ایکڑ زرعی اراضی دے کر برکت علی کو اسی کے مطالبے پر الگ کیا تھا تو جائیداد کی تقسیم اسی وقت ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی بچا تھا اس پر صرف اور صرف اسی کا حق تھا۔ اپنے بیان کے آخر میں رحمت علی نے بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ملک صاحب میں سغرا کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن برکت کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک ایسی گھٹیا حرکت کی کہ مجھے بھی اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اس نے توقف کر کے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کروں جناب، سغرا تو غیر تھی اور اب تک غیر ہی بنی ہوئی ہے، لیکن یعقوب تو میرے بھائی کا خون ہے نا، اس کی گمشدگی سے میرا دل نہیں دکھے گا تو پھر کس کا دکھے گا؟ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اپنے خون کی پکار پر میں ادھر آ گیا تھا، ورنہ سغرا کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، سغرا نے تمہارے ساتھ ایسی کون سی گھٹیا حرکت کی تھی جو تمہارا دل کھٹا ہو گیا؟ اس نے مجھ پر یہ گھنونا الزام لگایا تھا کہ ایک رات میں نے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ افسردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ پھر یعقوب کی تلاش کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ آئندہ چند گھنٹوں میں نے جنگل کا تقریباً چپا چپا چھان مارا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعقوب کا ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اڑن چھو ہو گیا۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے آسمان نے کھایا اور نہ ہی زمین نے نگلا تھا۔ وہ اگر اس جنگل میں گم ہوا تو پھر جنگل سے نکل کر کہیں اور چلا گیا تھا یا اسے کہیں اور پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اب ہم جنگل سے نکل کر کہیں اور چلا گیا تھا۔ ہم یعقوب کی تلاش والے مشن میں نامراد و ناکام واپس لوٹ آئے۔ میرا ذہن الجھن زدہ اور بوجھل تھا اور میں مسلسل ایک ہی نقطے پر غور کر رہا تھا کہ یعقوب کا ایسا خطرناک دشمن کون ہو سکتا ہے جس نے پہلے اس کے گھوڑے کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر خود اسے بھی غائب کر دیا۔ ایسا کام کسی دوست کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں میرا دھیان ڈاکوؤں کی کارروائی کی طرف گیا تھا، لیکن جنگل کا مکمل سروے کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گھوڑے کی دردناک موت اور یعقوب کے غائب ہونے میں کوئی ڈاکو یا ان کا گروہ ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ ڈاکوؤں کا کارنامہ ہوتا تو وہ یعقوب کو لوٹنے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ انہیں گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بالفرض محال کسی چینا چپٹی اور کھینچا تانی میں گھوڑا شدید زخمی ہو بھی گیا تھا تو پھر یعقوب کا بھی صحیح و سالم بچ جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندہ یا مردہ اسی جنگل سے دستیاب ہو جاتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا اس لیے میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ واقعہ کسی بھی زاویے سے ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں سوچ کے گھوڑے دوڑا ہی رہا تھا کہ رحمت علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا چکر رحمت علی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے یعقوب کے ساتھ جنگل میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یعقوب چپ چاپ کہیں خود ہی دور نکل گیا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ چپ چاپ وہ کیوں چلا جائے گا؟ میری الجھن بجا تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی لڑکی وغیرہ کا چکر ہو۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ ASI شوکت علی ہماری جانب متوجہ نہ ہو سکے۔
وہ کہیں کسی لڑکی کو بھگا کر تو نہیں لے گیا؟ عقل کو ہاتھ مارو رحمت علی۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ یعقوب کے قصبے سے غائب ہونے کا آج تیسرا دن ہے۔ اگر یہ لڑکی کو بھگا لے جانے والا کوئی واقعہ ہوتا تو اب تک اس مبینہ لڑکی کے ورثہ ضرور حرکت میں آ چکے ہوتے۔ شرف آباد میں اتنی خاموشی نظر نہ آتی۔ اور پھر میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں کہ یعقوب کی منگنی کبرا کی بیٹی سلمیٰ سے ہو چکی ہے اور 1.5-2 سال میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ ان حالات میں وہ کسی لڑکی کو کیسے بھگا کر کہیں لے جا سکتا ہے؟ میں اس کی منگنی سے اچھی طرح واقف ہوں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ عین ممکن ہے وہ اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند نہ کرتا ہو، سغرا نے یہ منگنی زبردستی کر دی ہو، وہ چپکے چپکے کسی اور لڑکی کو چاہتا ہو اور موقع ملتے ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے جناب۔ عشق اور محبت کے معاملات بعض اوقات بڑے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ ہاں رحمت علی، ایسا ہو جانا ناممکن تو نہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس صورتحال میں تم یعقوب کے گھوڑے کی دردناک موت کو کس خانے میں دفن کرو گے؟ یہ ڈرامہ خود یعقوب کا رچایا ہوا بھی تو ہو سکتا ہے جناب، وہ گمبھیر انداز میں بولا، تاکہ سب کا دھیان ڈاکوؤں کی کارروائی کی طرف جائے اور کوئی اس کے اصل مقصد تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ جیسا کہ ہم نے بھی یہی سوچا اور 5-6 گھنٹے جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد واپس آ گئے۔ تمہاری باتوں میں خاصا وزن ہے رحمت علی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اتنا ہی شکی القلب ہے کہ اپنی ماں کو تن تنہا چھوڑ کر کسی لڑکی کے ساتھ کہیں رفو چکر ہو گیا ہے؟ میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ یقین کریں یا نہ کریں یہ تو آپ کی مرضی ہے جناب۔ یقین نہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے رحمت علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی تو ہمیشہ شک کے پیٹرول ہی سے چلتی ہے، اور تم نے اس سلسلے میں مجھے عملی اقدام کے لیے کئی راہیں دکھا دی ہیں، میں تمہارے اس تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ جناب یہ تو میرا فرض تھا، وہ جلدی سے بولا۔ سغرا مجھے لاکھ اپنا دشمن سمجھتی رہے، لیکن یعقوب تو میرا بھتیجا ہے اور ہمیشہ بھتیجا ہی رہے گا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں رحمت علی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں میری تم سے ایک درخواست ہے۔ درخواست نہیں، آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، یعقوب کی تلاش اور بازیابی کے لیے تم اپنے طور پر بھی جو کوشش کرنا چاہو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن سغرا کو اس بات کی خبر نہیں ہونا چاہیے کہ اس تفتیش میں تم بنفس نفیس ملوث ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جی ملک صاحب، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کر رہا ہوں تو وہ حد سے اکھڑ جائے گی۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم در پردہ رہ کر کام کرو گے اور اپنی کوشش کی رپورٹ پہنچاتے رہو گے، آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، وہ اپنائیت سے بولا۔ اس سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اسے مجھے آگاہ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے 2 لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ لگ بھگ 4 بجے سپہر ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں سغرا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ آج کا پورا دن بھاگ دوڑ بلکہ شدید نوعیت کی مشقت میں گزارا تھا۔ کام تو ہم ویسے روز ہی کرتے تھے اور ظاہر ہے اس کام سے تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں انسان کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ساری تھکن راحت میں بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، لہٰذا دن بھر کی تھکن نے اعصاب اور حواس پر ایک عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری طاری کر دی تھی۔ یہ تو میرے جی جان کی کیفیت تھی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی جس کا جوان جہان بیٹا پچھلے 2 دن سے لاپتہ تھا؟ بس یہی سوچ کر میں سغرا سے ملنے چلا آیا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ کمال پور سے کبرا اور عمران بھی آئے ہوئے ہیں۔ عمران کبرا کا بڑا بیٹا تھا جس کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ وہ اس وقت باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ لوگ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کمال پور سے شرف آباد پہنچے تھے۔
کبریٰ کو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے داماد کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو لے کر ادھر ہی آ گئی تھی۔ میں گھر کے اندر پہنچا تو جان محمد، سغرا اور کبریٰ کی یاسیت بھری سوالیہ نگاہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کے اضطراری استفسارات کے جواب میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بندھی ہوئی امید کو توڑ دیا جائے۔ ان کے چہرے اتر گئے اور وہاں پر گہرے رنج و الم کی گھٹاؤں نے ڈیرا جما لیا۔ میں نے سغرا کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، تمہارے بیٹے کے ساتھ جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اور میرے تھانے کا پورا عملہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ جی، وہ روحان سی ہو گئی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں تمہاری مدد سے اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو کسی بھی حوالے سے اپنے دل میں یعقوب کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھیں جی، دلوں کے حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، میں تو یعقوب کے کسی دشمن کو نہیں جانتی، وہ تو سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والا بچہ تھا۔ یعقوب کے گھوڑے کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ کسی ظالم اور سفاک شخص کا کارنامہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا کام کوئی دشمن کر سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لہٰذا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چلے کہ یعقوب کس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، میں تفتیش کی گاڑی کو مؤثر انداز میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تھانے دار جی، یہ کام راہزنوں اور ڈاکوؤں وغیرہ کا بھی تو ہو سکتا ہے، جان محمد نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ یہ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا جنگل بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکوؤں والے پہلو پر بہت غور کیا جان محمد، میں نے جان محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے ان کا کیا دھرا نہیں لگتا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکو، اور خصوصاً وہ ڈاکو جو جنگل کا سہارا لے کر مسافروں کو لوٹتے ہیں، وہ اس قسم کی کارروائی دن دہاڑے نہیں کیا کرتے۔ جنگل کو یہ لوگ اپنے مسکن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مسکن سے دور کوئی خطرناک واردات کرتے ہیں، پھر جنگل میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعقوب دن کے اجالے میں کمال پور سے روانہ ہوا تھا، اور جب وہ جائے وقوع پر پہنچا اس وقت بھی اچھی خاصی روشنی ہوگی، لہٰذا ڈاکوؤں کی کارروائی کا امکان تو رد ہی کر دیں۔ البتہ کسی راہزن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کہ مجھے نہیں امید یہ کسی راہزن کا کیا دھرا ہے، کیونکہ راہزن بڑی جلدی میں ہوتا ہے اور وہ قتل و غارت گری سے حتی الامکان گریز کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا مطمع نظر مسافر کو لوٹنا اور بڑی سرعت سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے حالات میں نہیں پڑتا جیسا کہ یعقوب کے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ جان محمد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اغوا برائے تعاون کا بھی تو واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر یعقوب کو کسی تعاون کی غرض سے اغوا کیا گیا ہوتا تو وہ اب تک اغوا کنندگان کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آ چکا ہوتا، اور اغوا کرنے والے مغوی کی سواری کو عبرتناک موت سے دوچار نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ کے خیال میں یعقوب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ یہ سوال کبریٰ کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے یعقوب کی گمشدگی کے حوالے سے اب تک جو تفتیش کی ہے اس سے میرے سامنے 2 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال کوئی تیسرا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ جان محمد نے سنسنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ ہمیں بھی بتائیں گے؟ کیوں نہیں، میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ اپنے اور آپ لوگوں کے خیالات کو ملا کر کوئی جامع منصوبہ بندی کر سکوں۔
مجھے آپ لوگوں سے زیادہ یعقوب کو بازیاب کرانے کی جلدی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر رک کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں یہ یعقوب کے کسی جانے پہچانے دشمن کی کارستانی ہے۔ وہ کمال پور ہی سے اس کے تعاقب میں تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرف آباد سے اس کے پیچھے گیا ہو، اسے راستے میں وار کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لہٰذا اس نے واپسی پر اپنا کام دکھایا۔ یعقوب کو جیسے ہی حملہ آور کا احساس ہوا، اس نے اپنے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی ہوگی، لہٰذا حملہ آور کے زیادہ تر وار گھوڑے کے بدن پر لگے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب کہاں چلا گیا؟ میں نے آج جنگل کا چپا چپا اور کونا کونا چھان مارا ہے، زندہ یا زخمی یا مردہ یعقوب کے آثار کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس راز سے وہ شخص ہی پردہ اٹھا سکتا ہے جس نے گھوڑے کو اذیت ناک موت مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہی دراصل یعقوب کا دشمن ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اور وہ دوسری وجہ؟ میرے خاموش ہونے پر جان محمد نے سوال کیا۔ دوسری وجہ خود یعقوب ہی ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ جی کیا مطلب؟ سغرا الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب کسی لڑکی کو یہاں سے بھگا لے گیا ہو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتار کر اس نے اغوا وغیرہ کا ڈرامہ رچایا ہو۔ یہ لڑکی شرف آباد کی رہنے والی بھی ہو سکتی ہے اور کمال پور کی وسنیک بھی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، سغرا بڑے وثوق سے بولی۔ اگر اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہوتا تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کی منگنی بھی تو ہو چکی ہے۔ ہر ماں کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی بھی خبر رکھتی ہیں۔ انہی خیالات کا اظہار سغرا بی بی نے بھی کیا تھا۔ میں اس کے دعوے کو چیلنج کر کے بحث کا کوئی نیا دروازہ نہیں کھول سکتا تھا، لہٰذا کبرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یعقوب کی ادھر کمال پور میں تو کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جی، وہ تو کسی سے گلتا ملتا ہی نہیں تھا، کبرا نے جواب دیا۔ یعقوب اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے جان محمد سے پوچھا، ایک بڑا نازک اور ذاتی نوعیت کا سوال ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا۔ جی پوچھیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہم سب یعقوب کی بازیابی کے لیے سخت پریشان ہیں۔ آپ ہم سے بھی جو سوال کریں گے ہم بالکل درست جواب دیں گے۔ میں نے یکے بعد دیگرے جان محمد اور کبرا کی طرف دیکھا، پھر سوال کیا، کیا سلمیٰ اور یعقوب کی منگنی سے پہلے سلمیٰ کا کہیں اور سے بھی رشتہ آیا تھا؟ جی ہاں، سلمیٰ کے 3 رشتے آئے تھے، کبرا نے بتایا، لیکن میں چونکہ سغرا کو زبان دے چکی تھی اس لیے ہم نے ان سب کو صاف انکار کر دیا۔ کیا ان لوگوں کا تعلق کمال پور سے ہی تھا؟ جی ہاں، کبرا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم مجھے ان تینوں کے نام اور گھر کے پتے نوٹ کروا دو، میں نے اپنی جیب سے پاکٹ ڈائری اور قلم برآمد کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں جان محمد خاموش بیٹھا بڑی گہری نظر سے میرا جائزہ لیتا رہا تھا۔ کبرا نے ایک ہی سانس میں مجھے ان لڑکوں کے نام اور پتے لکھوا دیے جن کے رشتے اس کی بیٹی سلمیٰ کے لیے آئے تھے۔ ان لڑکوں کے نام علی اور ترتیب کچھ اس طرح تھے، ساجد علی، امیر خان اور پرویز احمد۔ رشتے ٹکرائے جانے پر ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی احتجاج وغیرہ بھی کیا تھا؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، اپنی برہمی یا ناراضگی وغیرہ کا اظہار کیا ہو؟ ساجد علی اور پرویز احمد نے تو ہمارے انکار کو بالکل عام انداز میں لیا تھا، کبرا نے جواب دیا، لیکن امیر خان اور اس کے گھر والوں نے ہمارا منع کرنا بہت برا لگا تھا، اسی روز سے انہوں نے ہم سے بول چال اور ملنا جلنا بھی بند کر دیا ہے۔ امیر خان، میں نے زیر لب دہرایا، پھر ڈائری میں درج اس نام پر دائرہ لگا دیا۔ جان محمد سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سلمیٰ کے مسترد کیے جانے والے رشتوں کے بارے میں اتنا کریت کریت کر کیوں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ممکن ہے انہی میں سے کسی نے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر یعقوب کو نقصان پہنچایا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے جان محمد کی طرف دیکھا۔ مجھے تو وہ راہ اختیار کرنا ہے جو کسی بھی زاویے سے اصل مجرم تک پہنچا دے، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، بے شک ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔
جان محمد نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ضرور تفتیش کریں۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ادھر کمال پور سے کسی نے یعقوب کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ میں نے جان محمد کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر سغرا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تو تم یعقوب کے کسی دشمن کو جانتی ہو؟ جی ہاں، جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، دشمن نہیں تو یعقوب کے چند ایسے دوستوں ہی کے نام بتا دو جن کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان میں ایک کا نام تو نور شاہ ہے اور دوسرے کا نام ہے حنیف خان، اس نے بتایا۔ یعقوب کی زیادہ میری ملاقات انہی دو لڑکوں سے تھی۔ کیا حنیف خان اور نور شاہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ یعقوب پچھلے 2 دن سے غائب ہے؟ میں نے سغرا سے سوال کیا۔ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ یہ دونوں بھی یعقوب کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا پھر کہا، ٹھیک ہے، میں ان کو تھانے بلا کر ضرور پرگشت کروں گا۔ کیا یہ بھی اسی محلے میں رہتے ہیں؟ سغرا نے مجھے ان کے گھروں کے حدود ربے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ میں نے ضروری معلومات کو اپنی ڈائری میں درج کرنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سغرا، میں تم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے الفاظ سے ٹپکتی سنجیدگی بلکہ سنگینی کو محسوس کر کے کبرا اور جان محمد نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سغرا کی سمت دیکھتے ہوئے جان محمد نے کہا، سغرا، ہم دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں، تم اطمینان سے بیٹھ کر تھانے دار صاحب کی بات سن لو۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ میاں بیوی خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تنہائی میسر آتے ہی میں نے سغرا سے پوچھا، یہ تمہارا جیٹ رحمت علی کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا اس نے میرے بارے میں کوئی بکواس کی ہے؟ میں نے سغرا کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ یعقوب کی تلاش میں رحمت علی کو دن بھر میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ جان کر خواہ اس کا پارا چڑھ جاتا۔ یہ بات میں نے اچھی طرح جان لی تھی کہ سغرا رحمت علی کے لیے اپنے دل میں نفرت کے جذبات رکھتی تھی۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں نہیں جانتا اس نے بکواس کی ہے یا حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بھابھی یعنی تم اس سے اس قدر خفا کیوں ہو، تو اس نے مجھے اس چپلش کا خاندانی پس منظر بتا دیا۔ مجھے ان دونوں سے تو غرض نہیں کہ تم لوگوں کے بیچ کس نوعیت کے تنازعات رہے ہیں، لیکن ایک امر کی تصدیق میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے تنہائی میں بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق براہ راست تمہاری ذات سے ہے۔ اس کی پریشانی پر الجھن کی لکیریں پھیل گئیں۔ ایسا کون سا معاملہ ہے تھانے دار صاحب؟ رحمت علی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس پر کوئی گھنونا الزام لگایا تھا۔ الزام نہیں، حقیقت کہیں تھانے دار صاحب، وہ تلخ انداز میں بولی۔ جب اس نے زبان کھول ہی دی ہے تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اصل بات مجھے بتاؤ۔ میں نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کی غرض سے دھیمے لہجے میں کہا، رحمت نے جو کچھ بھی بتایا ہے مجھے تو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ بھلا تم ایسا کیوں کرو گی؟ یہ تو تمہاری بدنامی کا سبب بھی تھا۔ جی ہاں، اس میں سراسر میری بدنامی کا بھی امکان تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن چونکہ وہ ایک کھلا سچ تھا اس لیے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آخر ہوا کیا تھا سغرا؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ برکت علی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے، وہ خوابناک انداز میں مجھے بتانے لگی۔ ایک رات رحمت علی میرے دروازے پر آیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں سغرا نے مجھے اس افسوسناک واقعے کی جس تفصیل سے آگاہ کیا، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس رات سغرا گھر پر اکیلی تھی۔ یعقوب کی عمر اس وقت محض 8 سال تھی اور وہ اپنے خالو جان محمد کے ساتھ کمال پور گیا ہوا تھا۔ اسے 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس آنا تھا۔ سغرا کا شرف آباد میں رکنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان دنوں فصل کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ نصف شب سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک اٹھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا، کون ہے؟ میں ہوں بھابھی رحمت علی، باہر سے آواز آئی۔ سغرا نے اپنے جیٹ کی آواز کو فوراً پہچان لیا اور قدرے سخت لہجے میں بولی، یہاں کیوں آئے ہو رحمت علی؟
سغرا میں تم سے چند ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، رحمت نے ندامت آمیز انداز میں کہا۔ میں اپنے اب تک کے رویوں پر سخت شرمندہ ہوں۔ یوں سمجھو کہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تمہارے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھے۔ سغرا جی کہ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ اس نے رحمت علی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں سغرا کی بیٹھک میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمت علی نے بڑی محبت سے پوچھا، بھابھی تمہیں برکت علی کے بغیر زندگی کیسی لگتی ہے؟ بہت ہی اداس اور ویران، سغرا نے جواب دیا۔ وہ شرمندہ سے انداز میں بولا، میں نے آج تک آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے میں اس کے لیے تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری درخواست مان لو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے ہر نقصان کی تلافی کروں گا۔ سغرا کو رحمت کا بدلا ہوا مہذب اور انداز بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ اسے گھر کے اندر لے آئی تھی تو اس کی بات سننا بھی ضروری تھا۔ یہ وہ پہلے والا رحمت ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے اپنے جیٹ کو دیکھا اور پوچھا، تم کس طرح ماضی کی زیادتیوں کی تلافی کرو گے؟ تمہارا خیال رکھ کر برکت علی کو زہریلے ناگ نے ڈس کر تم سے چھین لیا ہے تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کبھی برکت کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ سغرا کو رحمت کی باتوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ بیزاری سے بولی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سغرا کے قریب آتے ہوئے بولا، اگر تم تعاون کرو تو ہم دونوں کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ تعاون؟ سغرا کی چھٹی حس نے اسے وارننگ دے دی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تم کس قسم کے تعاون کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ باہمی تعاون کی بات کر رہا ہوں سغرا۔ وہ ہونٹوں پر مخصوص مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، اگر تم راز کو راز رکھنے کا وعدہ کرو تو ہم اسی طرح رات کی تاریکی اور تنہائی میں ملتے رہیں گے۔ اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ سغرا کے ذہن میں خطرے کا الارم تو بج ہی چکا تھا، رہی صحیح کسر رحمت کے الفاظ نے پوری کر دی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سخت لہجے میں بولی، رحمت یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے؟ یہ بکواس نہیں، تمہاری محبت ہے سغرا۔ وہ مخمور لہجے میں بولا، میں اپنے دل سے مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم خود کو بکاؤ مال نہ کہو۔ میں دل و جان سے تمہاری قدر کرتا ہوں۔ تم میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سغرا کو یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوئی کہ رحمت علی نے اس وقت نشے میں بھی تھا۔ اسے گھر کے اندر بلا کر سغرا نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اس غلطی کو سنبھالنا بھی اسی کو تھا۔ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، رحمت تم جس طرح خاموشی سے آئے ہو ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ مجھے تم سے یا تمہارے دلی جذبات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم ایک مرتبہ میری باہوں میں آ جاؤ، پھر میں تمہارے گھر سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں بازو قریب کر کے سغرا کی جانب بڑھا۔ رحمت اگر یہ تمہارا کوئی ڈرامہ ہے تو اس ڈرامے کو یہیں ختم کر دو۔ اس نے آخری مرتبہ اپنے جیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تمہارے اس فعل سے برکت علی کی روح کو کس قدر اذیت ہو رہی ہوگی؟ میں زندہ تمہارے پاس موجود ہوں اور تم مرحوم کو یاد کر رہی ہو۔ رحمت نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، میں بھائی کی روح کو خود جواب دے دوں گا، تم میری بات مان لو۔ اس کے ہاتھ اب بھی آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا رحمت، سغرا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شور مچانے میں تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا اور مزید کہا، بلکہ اس طرح تو تم بدنام ہو کر رہ جاؤ گی۔ میں کیوں بدنام ہوں گی؟ سغرا نے غصے کے عالم میں استفسار کیا۔ میرے شور مچانے پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہارے کالے کرتوت سب کے سامنے آ جائیں گے، وہ تم پر تھو تھو کریں گے۔ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم بلاتی ہو تو میں یہاں آتا ہوں۔ وہ بڑے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جب گاؤں والے کو میری زبانی یہ پتہ چلے گا کہ میں رات کی تاریکی میں پہلے بھی تمہارے پاس آتا رہا ہوں تو تم کسی شخص کو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ تمہاری کس قدر رسوائی ہوگی۔ لوگ مجھ پر نہیں بلکہ تم پر تھو تھو کریں گے۔ جب چاروں طرف سے تم پر انگلیاں اٹھیں گی تو کس کس کا ہاتھ اور کس کس کی زبان کو روکو گی سغرا؟
اس رات سغرا نے انتہائی بہادری اور رحمت نے بے حد بزدلی کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا کہ اپنے جیٹ کی نیت کھل جانے کے بعد اس نے ہر مصلحت اور احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر چیخنے اور چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ ان نازک صورتحال لمحات میں پہلی ترجیح اپنی عزت کی حفاظت تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیخنے کے لیے اپنی زبان اور حلق کو زحمت دیتی، رحمت نے جھپٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر سغرا کے کان کے پاس اپنا منہ لے کر پسپائی اختیار کرنے والے انداز میں بولا، شور مچانے کی کوشش نہ کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ واقعی سغرا کے گھر سے نکل گیا تھا۔ سغرا نے اس واقعے کو مکمل کیا، پھر میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولی، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ میں رحمت علی سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہوں۔ دونوں فریقین نے اپنی اپنی جگہ خود کو بے قصور اور پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بحث میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے کون سچا تھا اور کون جھوٹا، اور بالآخر اس واقعے موجود حالات سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ میرے لیے یہی مطمئن اطمینان کافی تھا کہ اس رات اپنی اپنی جگہ ان دونوں کی عزت محفوظ رہی تھی۔ لہٰذا سغرا کے استفسار کے جواب میں نے بڑے رسان سے کہہ دیا، بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سغرا۔ میرے جواب کی مخفی توانائی نے اسے مطمئن کر دیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے میں سے 2 افراد پر مشتمل 2 ٹیمیں بنائیں۔ سادہ لباس ان ٹیموں کو میری ہدایت کی روشنی میں بڑی اہم معلومات اکٹھا کرنی تھی۔ ایک ٹیم کو کمال پور جا کر امیر خان کی سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھنا تھی۔ سلمیٰ کے لیے آنے والے جن 3 رشتوں کو صاف انکار کر دیا گیا تھا، ان میں سے ایک امیر خان بھی تھا۔ جان محمد اور کبریٰ کے بیان کے مطابق ساجد علی، پرویز احمد اور ان کے گھر والے تو انکار سن کر خاموش ہو بیٹھے تھے، تاہم امیر خان اور اس کے گھر والوں نے نہ صرف یہ کہ کافی شور مچایا تھا، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس تناظر میں امیر خان کے غصے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعقوب ایک طرح سے ان کے نزدیک رقیب روسیہ کا درجہ رکھتا تھا۔ امیر خان کے دل میں یعقوب کے لیے بے انتہا غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ اگر اسے ایسی کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تو پھر اس معاملے پر اس کے گھر والوں کی جانب سے شدید نوعیت کی برہمی اور نفرت کا اظہار دیکھنے کو کیوں ملتا؟ اپنے بیٹے کے رشتے کے ٹھکرائے جانے پر امیر خان کے گھر والوں نے جان محمد کے گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ یعقوب اور سلمیٰ کی منگنی کے طفیل ہی ہوا تھا۔ دوسری ٹیم کے ذمے میں نے ایک ایسا کام لگایا تھا جس کا تعلق ہمارے اپنے علاقے شرف آباد ہی سے تھا۔ انہیں میری ہدایت کے مطابق قصبے میں گھوم پھر کر اس بات کا سراغ لگانا تھا کہ گزشتہ 2-4 روز میں علاقے کی کوئی لڑکی گھر سے غائب نہیں ہوئی۔ گمشدہ یعقوب کے تایا رحمت علی کے بیان کردہ اندیشے کو یکسر نظر انداز کر دینا مناسب تھا اور نہ ہی کوئی معقول بات۔ عین ممکن تھا کہ یعقوب قصبے کی کسی لڑکی کو لے کر کہیں نکل گیا ہو، اور گھوڑے کی المناک موت والا ڈرامہ اس نے اسی لیے رچایا ہو کہ اس کی گمشدگی کے حوالے سے لوگوں کا دھیان راز زنی کی کسی واردات کی طرف جائے اور حقیقت سے واقف نہ ہو سکے۔ ویسے ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر شرف آباد سے کوئی لڑکی غائب ہوئی ہوتی تو یہ بات اب تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہ دونوں ٹیمیں اپنے مشن پر روانہ ہو گئیں تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر حالات و واقعات پر غور کرنے لگا۔ معاملہ خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یعقوب کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تھا۔ اس تمام تر سوچ بچار کے دوران میں بھی رحمت علی کو میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن سے غائب ہونے نہیں دیا۔ اس بندے نے سغرا کی نفرت کے حوالے سے مجھے جو کہانی سنائی تھی، سغرا کا بیان اس کے انتہائی مخالف جاتا تھا۔ اگر رحمت علی کی کہانی کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو پھر سغرا ایک عیار اور چال باز عورت کی شکل میں سامنے آتی، تاہم اس کا یعقوب کی گمشدگی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا، اور اگر سغرا کے بیان کو سچ مان لیا جاتا تو پھر کیس میں ایک سنسنی خیز موڑ کا امکان نظر آتا تھا۔ لہٰذا رحمت علی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
وہ اپنی بے عزتی اور ناسودہ خواہشات کی عدم تکمیل کے بدلے میں سغرا کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے اور اسے کوئی دلی صدمہ پہنچانے کی خاطر کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتا تھا، اور انہی الٹے سیدھے قدموں میں ایک قدم یعقوب کو جانی نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا تھا۔ رحمت علی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے طور پر یعقوب کو تلاش کرنے کی حق الامکان کوشش کرے گا، اور میں نے اس سے اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کی خفیہ نگرانی پر بھی مامور کر دیا تاکہ اس کی حرکات و سکنات کی مجھے خبر ہوتی رہے۔ اگر وہ یعقوب کی گمشدگی میں کسی بھی طور پر ملوث تھا تو یہ بات زیادہ عرصے تک مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے جس اہلکار کو اس کی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ نہایت ہی مستعد اور بیدار مغز شخص تھا۔ سغرا نے گزشتہ روز مجھے گمشدہ یعقوب کے دو دوستوں نور شاہ اور حنیف خان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ سغرا کے مطابق یعقوب کی زیادہ میل جول انہی دو بندوں کے ساتھ تھی۔ دوپہر کے بعد میں نے ایک بندہ بھیج کر ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حنیف خان اور نور شاہ کا تعلق چونکہ شرف آباد ہی سے تھا، لہٰذا انہیں ڈھونڈ کر تھانے پہنچانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رسمیہ لیگ سے لیگ کے بعد میں نے انہیں اصل موضوع پر لے آیا۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا دوست جلد از جلد بازیاب ہو جائے؟ کیوں نہیں جناب، نور شاہ جلدی سے بولا۔ ہم بھلا ایسا کیوں نہیں چاہیں گے؟ ہم تو یعقوب کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ میں نے اس کے الفاظ دہراتے ہوئے نور شاہ سے پوچھا، صرف فکر مند ہی ہیں یا یہ بھی پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ گیا کہاں ہے؟ جی ہم نے اپنے طور پر یعقوب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے مگر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ حنیف خان دکھی لہجے میں بولا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں گہری ٹٹولنے والی نظر سے باری باری ان دونوں کو گھورنے لگا۔ سغرا بی بی کے مطابق حنیف خان اور نور شاہ سے یعقوب کی گہری دوستی تھی، لہٰذا انہی کو سب سے زیادہ یعقوب کی خبر بھی ہونا چاہیے تھی۔ شرف آباد میں کسی سے یعقوب کا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بعض اوقات قریبی دوست ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ وہ دونوں زیادہ دیر تک میری نظر کی تاب نہ لا سکے اور حنیف خان جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، انسان اس حد تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں یعقوب کی تلاش میں شرف آباد کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ پچھلے 2-3 دن میں ہم میں سے جو ہو سکتا تھا وہ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن یعقوب ہمیں کہیں نہیں ملا۔ اس کے بعد تو ہم مجبور ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب کا گھوڑا ادھر کمال پور کے قریب جنگل میں مردہ پایا گیا ہے تو ہم نے اس کی تلاش میں جنگل کا رخ بھی کیا تھا۔ نور شاہ اپنی کارگزاری کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں ہر جگہ ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا۔ تھک ہار کر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ہمارے دل اپنے یار کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ہم دن رات یعقوب کی بخیریت واپسی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ بعد ازاں ان سے ہونے والی مزید گفتگو میں مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ ہمارے واپس آنے کے بعد جنگل کی طرف گئے تھے۔ جب ہمیں آدھے پونے دن کی تلاش بسیار کے بعد جنگل میں یعقوب کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تو انہیں کوئی سراغ کیسے مل سکتا تھا؟ دیکھو، میں نے بڑی گہری سنجیدگی سے کہا، اگر واقعی تم دونوں کی یہی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے دوست کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو تمہیں میرے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، نور شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے اس طرح سوالات کرنا شروع کیے کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور انہیں بھی محسوس نہ ہو کہ ان میں سے کوئی شک بھری تفتیش کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ یعقوب کمال پور جانے والا ہے؟ جی ہاں، نور شاہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یعقوب نے کمال پور جانے والی بات خود ہمیں بتائی تھی۔ کب؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ بات تم لوگوں کو کب بتائی تھی؟ کمال پور جانے سے 1 دن پہلے، حنیف خان نے بتایا۔ رات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اگلی صبح وہ کمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کمال پور کیوں جا رہا ہے؟
جی اس نے بتایا تھا وہ کسی ضروری کام سے کمال پور جانا ہے۔ حنیف خان گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ رات کو واپس شرف آباد آ جائے گا، مگر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے سردست اس کی افسردگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کیا یعقوب نے اس ضروری کام کی وضاحت کی تھی جس کی وجہ سے اسے کمال پور جانا پڑا تھا؟ جی ہاں، اس بار نور شاہ نے جواب دیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے کچھ رقم لینے کے لیے کمال پور جا رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر اچھل پڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی تھانے دار صاحب، حنیف خان نے نور شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس نے ہمیں یہی بتایا تھا، یعنی کہ اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے رقم لینے کمال پور جا رہا ہے۔ میں نے باری باری تصدیق طلب نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بالکل، نور شاہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ہم قسم کھانے کو تیار ہیں۔ واقعی مجھے آپ لوگوں کی بات کا یقین نہیں آ رہا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے تھانے دار صاحب؟ حنیف خان سوچتی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی خالہ کو رقم دینے کمال پور گیا تھا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کیا؟ اب ان کے چونکنے کی باری تھی۔ پھر اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے انہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اسے تم لوگوں پر اعتبار نہ ہو۔ بے اعتباری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حنیف خان بڑے اعتماد سے بولا۔ ہم تینوں دوست ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ بتا رہے ہیں یعقوب نے ہم سے غلط بیانی کی تھی؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں مجھے یعقوب کی ماں سغرا بی بی نے بتائی ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، کیا اس سلسلے میں تم لوگوں کی سغرا بی بی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں جناب، نور شاہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم نے سغرا چاچی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یعقوب نے ہمیں جو بھی بتایا تھا ہم نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب نے تم لوگوں سے غلط بیانی کیوں کی؟ میں اپنے پوائنٹ پر واپس آ گیا۔ میرا ذہن پچھلے آدھے گھنٹے میں ان کی طرف ایک ہی وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ کون سی وجہ؟ نور شاہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اگر اس نے سچ بات بتا دی تو اس رقم کی وجہ سے شرف آباد سے کمال پور کی طرف جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، میں نے اپنی سوچ کی روشنی میں کہا، اور اسے اس قسم کا خطرہ شرف آباد میں رہنے والے کسی شخص سے تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شخص تم دونوں میں سے کوئی ہو۔ میں حالات و واقعات کی روشنی میں بالکل درست تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ یعقوب نے غلط بیانی کی اور وہ شرف آباد سے کمال پور تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا، لیکن واپسی کے راستے میں اسے ایک انہوناک سانحہ پیش آ گیا تھا، اور مجھے 100% یقین تھا کہ یعقوب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ انہی 1,500 روپے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ رقم والی بات ان دونوں کے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی۔ وہ دونوں بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں چند لمحات تک مختلف زاویوں سے ان سے کڑے سوالات کرتا رہا۔ پھر میرے پیشے ورانہ تجربے نے بتایا کہ وہ کسی قسم کی دروغگوئی سے کام نہیں لے رہے، لہٰذا میں نے بھی اپنے انداز میں نرمی بھرے لہجے سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے کسی اور سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یعقوب اپنی خالہ کبریٰ بی بی سے کوئی بھاری رقم لے کر آنے والا ہے؟ ہم نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر حنیف خان کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا تو میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، مگر کیا حنیف؟ مگر یہ بات ہمارے علاوہ بھی کسی کو پتہ تھی، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ کس کو اور کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ نور شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب یعقوب ہمیں اپنے کمال پور جانے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت نوازہ بھی ہمارے پاس ہی کھڑا تھا۔ کھڑا نہیں تھا بلکہ وہ اسی وقت آیا تھا جب یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع کی تھی۔ حنیف خان نے نور شاہ کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جی ہاں،
نور شاہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ حنیف خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یعقوب نے کمال پور جانے کی بات شروع ہی کی تھی کہ نواجہ وہاں آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یعقوب نے نواجہ کو سنانے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا، میں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جی یہی بات ہو، نور شاہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نواجہ ویسے بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے۔ تم 2-3 دن سے اتنی اہم بات اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ میں نے خفگی آمیز نظر سے باری باری ان دونوں کو گھورا۔ جلدی بتاؤ یہ نواجہ کون ہے اور کہاں ملے گا؟ نواجہ کا اصل نام نواز تیلی ہے جی، نور شاہ نے بتایا۔ وہ ادھر شرف آباد میں ہی رہتا ہے جناب۔ اس کے باپ سرفراز تیلی کا اپنا کولہو ہے جی۔ ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نواجہ کی آمد پر اگر یعقوب نے کمال پور جانے کے حوالے سے اپنے دوستوں سے غلط بیان کی تھی تو اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نواجی ہی سے اس بات کو چھپانا چاہتا تھا کہ وہ ایک بھاری رقم لے کر کمال پور جا رہا ہے۔ یقیناً اسے نواجہ کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق تھا۔ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے نور شاہ نے بھی یہی بتایا تھا کہ نواجہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے۔ نواجہ یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کی حسرت ناک انجام والے معاملے میں ملوث تھا یا نہیں، اس امر کی تصدیق صرف 2 افراد ہی کر سکتے تھے۔ نمبر 1 یعقوب، نمبر 2 نواجہ۔ یعقوب تو پچھلے 3 دن سے غائب تھا، البتہ نواجہ بآسانی مجھے دستیاب ہو سکتا تھا۔ نوجوان کو ٹارگٹ بناتے ہوئے میں نے یعقوب کے دوستوں سے سوال کیا، تم لوگوں نے آخری مرتبہ نواجہ کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب، حنیف خان نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے اپنے کولہوں پر دیکھا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ کام میں جتا ہوا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ میری نظر میں مشکوک ہو گیا تھا، لہٰذا میں فوراً بیشتر اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے کی جانے والی پوچھ تاچھ مجھے اس کیس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے 2 کانسٹیبل کو اپنے ساتھ لیا اور حنیف خان اینڈ کمپنی کی معیت میں نواجہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سرفراز تیلی کے کولہوں سے 100 قدم کی دوری پر تھے۔ نور شاہ نے کولہوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، وہ دیکھیں جس بندے نے کالا کرتا پہنا ہوا ہے نا، وہی نواجہ ہے۔ اس کا باپ اس وقت کولہوں پر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ویسے بھی اس کے باپ کا اچار نہیں ڈالنا تھا۔ میرا ٹارگٹ صرف اور صرف نواجہ تھا اور وہ اس وقت میری نظر کے سامنے تھا۔ میں اپنے آدمی کے ساتھ تیزی سے کولہوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں نواجہ کی چھٹی حس تیز تھی یا بے خیالی میں اس نے گردن اٹھا کر ہماری جانب دیکھا تھا۔ ہم اس وقت یونیفارم میں تھے۔ 3 بارودی پولیس والوں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ پھر اس نے بدحواسی میں ایک ایسی حرکت کی جس نے اس کے مجرم ہونے پر محض تصدیق ثابت کر دی تھی۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ایک جانب کھیتوں کی سمت بھاگ اٹھا، مگر میں کہاں سے اسے فرار ہونے دینے والا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں نے اسے اپنے آدمیوں کی مدد سے گھیر گھار کر نواجہ کو ہتکڑی لگا دی۔ اس کار خیر میں نور شاہ اور حنیف خان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا تھا۔ نواز تیلی عرف نواجہ ایک کچا مجرم تھا۔ وہ 10-15 سے زیادہ تفتیش کے مختلف مراحل کا سامنا نہ کر سکا اور اس نے زبان کھول دی۔ اپنی بزدلی اور ناپختہ پن کا مظاہرہ تو وہ کولہوں پر ہمیں دیکھتے ہی کر چکا تھا۔ جب پولیس پر نگاہ پڑتے ہی اس نے راہ فرار اختیار کی تھی، ہمیں اس پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور اس نے یعقوب کے قتل کا اقرار کر لیا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق اس کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یعقوب کمال پور سے ایک بھاری رقم لے کر آنے والا ہے تو اس نے اپنی بیٹی بھائی سخی محمد کے ساتھ مل کر یعقوب کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سخی محمد بھی آوارہ اور بدگماش شخص تھا۔ دونوں تیز دھار کلہاڑیوں سے لیس ہو کر جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سے یعقوب کو گزر کر شرف آباد کی طرف آنا تھا۔ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھاٹوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا تاکہ یعقوب انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے واردات کے لیے جان بوجھ کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کمال پور کے نزدیک تھی۔
تاکہ اس واقعے کے حوالے سے شرف آباد کے کسی شخص پر شک نہ آئے۔ مگر وہی بات کہ جب وقت ساتھ نہ دے تو بڑی سے بڑی پلاننگ خاک میں مل کر رہ جاتی ہے۔ نوازہ اور اس کے شریک جرم سخی محمد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ نوازہ کی نشاندہی پر میں نے اسی رات سخی محمد کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب میرے شکنجے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں یعقوب کی لاش کا سراغ لگائے بغیر ان کی جان چھوڑ دیتا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یعقوب سے معرکے کے دوران میں اس کا گھوڑا تو شدید زخمی ہوا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یعقوب بھی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ لب و دم زخمی گھوڑے کو انہوں نے جنگل میں ہی چھوڑ دیا اور یعقوب کی لاش کو نہر کے اندرونی حصے میں گھڑا کھود کر دفن کر دیا۔ یہ ان کی ایک سنگین غلطی تھی۔ اگر وہ یعقوب کی تلاش کو جنگل میں ہی چھوڑ دیتے تو شاید میری تفتیش شرف آباد کا رخ نہ کرتی۔ جب مردہ گھوڑے کے قریب یعقوب کی لاش پڑی ملتی تو یہ سمجھ کر صبر کر لیا جاتا کہ یعقوب اور راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اسے لوٹنے کے بعد قتل کیا یا قتل کرنے کے بعد لوٹا اور جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا، لیکن وہ کہیں نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے اس کا یا اس کے جرم کا سراغ لگانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ انسان چاہے جتنی بھی مضبوط پلاننگ کر لے مگر اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے۔ قدرت اپنے انداز میں مصروف عمل رہتی ہے اور سیدھی بات یہ کہ تدبیر کنندہ بندہ، تقدیر کنندہ خندہ۔